اب آج ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور غیروں کو خوش کرتے ہیں. کبھی ان کے جو ہے ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں, چاہے اس سے ان کے یہ حرکتیں کرنے سے مسلمانوں میں کتنی دل آزاری کیوں نہ ہو, لیکن ان کو فکر نہیں ہوتی. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورت نمبر 3 سورت عبسہ ابتدائی 10 آیات تلاوت کی ہیں. آج انشاءاللہ انہی ابتدائی 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. کل میں نے آپ حضرات کو اس سورت کا شان نزول بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیوں کیا, اس کا مقصد کیا تھا. عبس و تولا, ترش روح ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, و تولا اور منہ موڑ لیا, ان جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا, وما یدریک لعلہ یزکا اور کیا معلوم آپ کو کہ شاید وہ پاک ہو جاتا, او یذکر فتنفعہ الذکریٰ یا نصیحت حاصل کرتا پس اس کو نفع دیتی نصیحت. اما من استغنا لیکن بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ ہے, فانت لہ تصدی پس آپ اس کے در پہ ہیں. وما علیک الا یزکا اور نہیں ہے آپ پر کوئی گناہ یہ کہ وہ پاک نہ ہوں. واما من جاءک یسعی اور بہرحال لیکن وہ شخص جو آیا آپ کے پاس اس حال میں کہ وہ کوشش کرتا تھا, وَهُوَ يَخْشَى اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى پس آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کا. میں نے آپ کو کل بھی شان نزول میں بتایا کہ یہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم, یہ ان کے بیان میں ہے کہ جب وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قریش مکہ کے جو رؤوس تھے, سردار تھے بڑے بڑے, تو ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے. تو یہ آ کے کیونکہ یہ نابینا تھے, انہوں نے دیکھا نہیں, آتے کے ساتھ ہی انہوں نے زور زور سے کہا کہ مجھے وہ پڑھائیں, مجھے وہ دین سکھلائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں انہوں نے ان سے ترشروع ہوئے, اپنا چہرہ انور جو ہے وہ موڑ لیا. تو انہی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر سمجھایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا آپ نے کیا. عبس و تولا, پہلے ما قبل کے ساتھ اس کا ربط کہ ما قبل والی صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے مضمون کا ہی ذکر کیا, اس صورت میں بھی قیامت کے مضمون پہ ہی ہے. ابتدائی آیات بس اس متعلق ہیں, بعد میں آخر کے اندر بھی قیامت کے متعلق ہی یہ سارا جو ہے وہ مضمون ہوگا اس کے اندر. عبس و تولا ان جاءہ الاعمی, پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات سے عتاب کیا جا رہا ہے. عتاب کیا کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس نابینا شخص آیا تو آپ ترشروع ہو گئے, آپ نے چہرہ انور جو ہے وہ اس سے پھیر لیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ مفسرین کرام نے اس کے اندر کئی قسم کی تفاسیر کی ہیں کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا.
کس وجہ سے پھیرا؟ تو 3 جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ جو عبداللہ ہے یہ میرا جان نثار صحابی ہے، اور یہ میرے ہر سبق میں، ہر بیان میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ دین جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اور یہ جو میرے پاس کفار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں ان کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اور شاید یہ کل مجھے ٹائم نہ دیں، کیونکہ بڑے لوگ تھے، وہ اس وقت کے تھے، ہمارے نزدیک تو وہ بڑے بھی نہیں تھے، لیکن پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ میں ان سرداروں کو پہلے سمجھا دوں، ان کو توحید کے اوپر لے آؤں، توحید سکھا دوں، بعد میں اپنے صحابی عبداللہ ابن مکتوم کو بھی جو ان کے سوالات ہیں ان کے جوابات دے دوں گا۔ تو یہ گمان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے منہ پھیرا اور تر شروع ہوئے۔ بعض نے یہ لکھا کہ نہیں جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کفار بیٹھے ہوئے تھے، ان کو توحید کی دعوت دینا جو کہ بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ شرک کی دلدل کے اندر دھسے ہوئے تھے۔ دوسرا ایک دینی مسئلہ تھا جو کہ سمجھایا جاتا نہ سمجھایا جاتا عام برابر تھا۔ اس لیے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ جو بڑا مسئلہ ہے پہلے اس کی تبلیغ کر لی جائے، اس کے بعد میں چھوٹے مسئلے کی طرف آ جایا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم کو جواب نہ دیا۔ تیسرا کہ اس میں یہ جواب دیا گیا کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ موڑ لینا وہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک دم جب مجلس میں آئے تو انہوں نے بآواز بلند یہ کہنا شروع کر دیا، مجھے وہ دین سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو یہ آداب مجلس کے خلاف تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ان کو مجلس کے آداب سکھانا چاہتے تھے۔ تو نہ سکھانے کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ چلیں جی میں ان کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان سے جو ہے موڑ لیا، ان سے روگردانی کی تر شروع ہوئے۔ لیکن جو بھی بات ہے، یہ تفسیریں تو علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے کی، پر اللہ رب العزت کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا پسند نہ آیا۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو آگے کی آیات کے اندر وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ آپ ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، جو طالب ہی نہیں ہیں توحید کے، جو طالب ہی نہیں ہے دین اسلام کے، اور جو دین اسلام کے طالب ہیں، جو کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اچھے بن جائیں، آپ ان سے بے پرواہ ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کریں، جو لوگ ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو دین سکھائیں، اور جو دین نہیں سیکھنا چاہتے آپ ان کو دین نہ سکھائیں۔ اگر آپ ان کو دین نہیں بھی سکھائیں گے تو آپ پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ آگے یہ آیات کے اندر ترجمہ آ رہا ہے۔ ہمیں آج کے سبق سے یہ 2 باتیں معلوم ہوئی کہ اس سبق کا جو ضابطہ کہہ لیں، اصول کہہ لیں، کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، مسلمان کو تبلیغ کرنا اور مسلمان کی دلجوئی، یہ ایک، یا غیر مسلم کو دعوت حق دینا۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ صاف صاف بیان کر دیا کہ جو پہلی بات ہے کہ مسلمان کو تبلیغ کرنا اور مسلمان کی دل جوئی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کفار کو آپ لوگ سائڈ پہ کر دیں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کے اصل مقصد تو ہمیں ہی سمجھانا تھا۔ اب آج ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور غیروں کو خوش کرتے ہیں، کبھی ان کے جو ہے ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں، چاہے اس سے ان کے یہ حرکتیں کرنے سے مسلمانوں میں کتنی دل آزاری کیوں نہ ہو، لیکن ان کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہم ان کو مسلمان بنا دیں، یہ کفار ہیں ہم ان کو مسلمان بنا دیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نہ اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا تو جو انسان نے اس کو دعوت دی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں آئے گا قیامت والے دن، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور آج کے دور کے اندر الحمدللہ جو
دین کی دعوت ہے وہ جگہ جگہ پہنچی ہے، لیکن اس میں یہ کہہ دینا کہ مسلمان اگر کسی چیز سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اور آپ وہی کام کر رہے ہوں، تو قرآن پاک کی ان آیات سے صاف سمجھ آتی ہے کہ آپ کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی معذور آدمی، جیسے یہ صحابی نابینا تھے، اگر معذور آدمی کسی مجلس میں آ کے کوئی گستاخی کر جاتا ہے، یعنی کہ مجلس کے خلاف کوئی کام کر جاتا ہے، عام مجلسوں یعنی کہ ہماری مجلسوں کے اندر بھی، تو تب بھی اس کو بے ادب نہیں کہا جائے گا۔ یہ بھی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معذور ہے، معذور ہونے کی وجہ سے اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، پتہ نہ چلی، تو اگر اس نے اونچی آواز میں بول دیا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کام کرنا بالکل بھی ناپسند نہیں لگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند اگر کوئی چیز لگی تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منہ موڑنا لگا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوراً یہ آیات نازل کی اور ان کو سمجھایا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ جو لوگ آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے، آپ سے ڈرتے ہیں، آپ انہی کو دین سکھائیں، اور یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو آپ دعوت اسلام دے رہے ہیں، یہ طالب نہیں ہے، یہ حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں، یہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں اسلام کو، اس لیے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اور اگر یہ ایمان نہیں بھی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے تو ہمیں اس کام کو ترک کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی دل آزاری کر کے کسی کو دعوت اسلام کے لیے اگر ہم اسلام کو نیچے لگا دیں تو یہ دعوت اسلام کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔